وہ شہزادہ ہے، ملک تاتار کا حکمران، اسے سمرقند کے مقامی حاکم سے ملنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تیمور کے دماغ میں یہ باتیں گھوم رہی تھیں اور شہزادہ الیاس خواجہ کی شاہانہ سواری آہستہ آہستہ ادھر آ رہی تھی۔ الیاس خواجہ بیش قیمت لباس میں ایک ابلق گھوڑے پر سوار تھا۔ جتہ سردار بیک جک اس کے دائیں ہاتھ پر سوار گھوڑے سے گھوڑا ملائے چلا آ رہا تھا۔ ان کی پشت پر 50 نیزہ بردار محافظ تھے جن کے نیزے کے ساتھ ریشمی کپڑے لٹک رہے تھے۔ ان کا لباس بھی قیمتی تھا۔ تیمور اپنے چند سواروں کے ساتھ استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ تیمور کے قریب پہنچ کر الیاس خواجہ خان گھوڑے سے اتر پڑا۔ بیک جک اور تمام نیزہ بردار بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ الیاس خواجہ مسکراتا ہوا دونوں ہاتھ پھیلا کر تیمور کی طرف بڑھا جیسے وہ اس سے بغلگیر ہونا چاہتا ہو۔ تیمور نے بھی چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی اور ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح لپٹ گئے کہ جیسے دو بچھڑے ہوئے دوست مدتوں بعد ملے ہوں۔ تیمور کے سوار دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ خواتین پردوں کی آڑ سے نظارہ کر رہی تھیں، لیکن سب حیران و پریشان تھے کہ شہزادے کا یہ التفات اور بے تکلفی کس وجہ سے ہے۔ الیاس خواجہ اور تیمور لپٹے ہوئے تھے اور بیک جک بے ڈھنگے اور وحشیانہ قہقہے تواتر کے ساتھ بلند کر رہا تھا اور وہ گھوڑے کے گرد اس طرح چکر لگا رہا تھا جیسے رقص کر رہا ہو۔ تیمور مبارک ہو، خانی ماں نے تمہاری بات مان لی، الیاس خواجہ نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ، تیمور کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ مجھے کب ان کی قدم بوسی کے لیے جانا ہوگا؟ قدم بوسی کے لیے نہیں، دلہن رخصت کرانے۔ اور الیاس خواجہ ہنسنے لگا۔ دلہن؟ کس کی دلہن؟ تیمور نے آگے بھی کچھ کہا لیکن الیاس خواجہ کو کچھ سنائی نہ دیا۔ بیک جک کے بھیانک قہقہوں میں اس قدر شدت اور تسلسل پیدا ہو گیا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور اب تو بیک جک کے قہقہوں میں الیاس خواجہ کے نسبتاً کم خوفناک قہقہے بھی شامل ہو گئے تھے۔ بیک جک یوں ہی قہقہے لگاتا تیمور کے پاس آیا اور بولا، میں نہ کہتا تھا ہماری خانی ماں آسمانی روحوں جیسی مقدس ہیں، تم ظفریاب کی بارات لے کر چلو، خانی ماں اپنے ہاتھوں سے دلہن رخصت کریں گی۔ خانی ماں کے خیمے میں الیاس خواجہ اور خانی ماں میں رات بھر یہی خاموش کھچڑی پکتی رہی تھی۔ خانی ماں کے سامنے ایک طرف ان کی گل ازار سے محبت تھی، دوسری طرف گل ازار کے مستقبل اور اس کی خوشی کا معاملہ تھا۔ آخر خانی ماں نے گل ازار کے حق میں فیصلہ کیا اور الیاس خواجہ کو حکم دیا کہ مسرت کا یہ پیغام لے کر وہ خود تیمور کے پاس جائے اور اسے ظفریاب کی بارات چڑھانے کے لیے کہے۔ الیاس خواجہ پیغام دے کر واپس چلا گیا۔ 1 گھنٹے کی تیاری کے بعد تیمور نے ظفریاب کی دھوم دھام سے بارات چڑھائی اور اپنے 20 سواروں کے ساتھ مغل خیمہ گاہ کی طرف چلا۔ اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ پوری خیمہ گاہ کو ایک رات کے مختصر عرصے میں آراستہ و پیراستہ کر دیا گیا تھا۔ لوگ 2 رویا بارات کے استقبال کے لیے کھڑے پھول بکھیر رہے تھے۔ کئی مقامات پر چاندی بھی نشاور کی گئی۔ خانی ماں کے گھر پر تمام معزز مغل سردار الیاس خواجہ کے ساتھ بارات کے استقبال کو کھڑے تھے۔ خانی ماں کا خیمہ بھی خوب آراستہ کیا گیا تھا، اور کیوں نہ آراستہ کیا جاتا، آخر خانی ماں کی بیٹی کی شادی تھی۔ خیمے کے اندر تمام بڑی بڑی بیگمات اور معزز خواتین دلہن کے گرد اکٹھا تھیں۔ دلہن کو اس قدر زیور پہنایا گیا کہ وہ حرکت بھی مشکل سے ہی کر سکتی تھی۔ خانی ماں کی خوشنودی کی خاطر مغل خواتین نے دلہن کے لیے زیورات کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ تیمور اور اس کے ساتھیوں کی سادے مشروب سے خاطر کی گئی، اس نے شراب سے انکار کر دیا تھا۔ رخصتی کے وقت خانی ماں گل ازار سے لپٹ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ بڑی مشکل سے انہیں ہوش میں لایا گیا اور دلہن کو ایک آراستہ گاڑی میں رخصت کیا گیا۔ تیمور سمرقند تو خیریت سے پہنچ گیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مغل لشکر پھر سمرقند پر چڑھ آیا اور تیمور کو سمرقند ہی نہیں ملک تاتار بھی چھوڑنا پڑا۔ دلشاد آغا بیگم واقعی حسین و جمیل عورت تھی۔ تیکھے نقوش، کھنچے ابرو، بھاری پلکیں، عمر 20-22 سال کے قریب تھی۔ جاذب نظر ایسی کہ دیکھنے والا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ گھر میں شوہر کے سامنے رنگین تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی، لیکن میدان جنگ میں وہ شعلہ جوالہ بن جاتی تھی، بجلی کی طرح چمکتی، بادل کی طرح گرجتی، چھوٹی کمان سے اس تیزی سے تیر برساتی جیسے بندوق سے گولیاں نکلتی ہیں۔ اس کا نشانہ بہت کم خطا ہوتا۔ میدے جیسے مرمری ہاتھ سے جب نیزہ پھینکتی تو موت نیزے کے آگے آگے بھاگتی۔ وہ امیر حسین کی بیوی تھی۔ امیر حسین امیر قزغن کا پوتا اور الجائی خاتون کا بھائی تھا۔ دبلا پتلا، گٹھیلا مگر ہٹیلا جوان تھا، باہمت شخص تھا اور بیوی کا عاشق اور محبوب بھی۔ دلشاد آغا اس کی الٹ تھی، بردبار، سنجیدہ اور دور اندیش۔ ایک طرف ناز و غمزے کے تیر چلاتی تو دوسری طرف مصیبت کے دنوں میں شوہر میں حوصلہ پیدا کرتی۔ دوران جنگ اس کے گھوڑے سے گھوڑا ملا کر دشمن کا مقابلہ کرتی، اسے نیک مشورے دیتی۔ امیر حسین کابل کا حکمران تھا اور دلشاد اس حکومت میں برابر کی شریک تھی۔
امیر حسین اپنے ہٹیلے پن کے عیب سے خود بھی واقف تھا۔ وہ اہم معاملات میں دلشاد سے مشورہ کرتا اور اکثر اس کی رائے پر عمل کرتا تھا۔ 1370 عیسوی میں بلاد شمال کے خان اعظم نے ایک بار پھر تاتاری علاقوں کا رخ کیا۔ مغلوں اور تاتاریوں میں معاہدہ تھا، لیکن خان اعظم اس معاہدے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنوب میں اتر آیا تھا۔ خان اعظم نے امیر حسین کو اپنے زیر سایہ کابل پر حکومت کرنے کا پروانہ عطا کیا تھا۔ پھر اس وقت اس کا رخ کابل کی طرف بھی نہ تھا۔ امیر حسین چاہتا تو خان اعظم کے سامنے اپنی صفائی پیش کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے مغلوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن یہ ضدی تاتاری حکمران ہر معاملہ تلوار کی زبان سے حل کرنے کا عادی تھا۔ مغلوں کی یلغار کی خبر پاتے ہی اس نے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ذہین اور دور اندیش دلشاد کو خطرہ محسوس ہوا۔ اسے کابل کی سلطنت ہاتھ سے نکلتی ہوئی معلوم ہوئی تو وہ امیر حسین کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ حسین، مغلوں سے ٹکرانا بہت بڑی غلطی ہوگی، دلشاد نے محبت سے شوہر کو سمجھایا۔ جانے حسین، امیر حسین اس کے قریب آتے ہوئے بولا، ملکہ کابل کی زبان سے بزدلی کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کابل کی حکومت امیر حسین نے بزور شمشیر حاصل کی ہے۔ مغل اسے شمشیر ہی کے زور سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خان نے کابل پر تو فوج کشی نہیں کی۔ دلشاد جلدی سے اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سانپ کے بل میں خود انگلی ڈالنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ میں مداری نہیں ہوں دلشاد۔ امیر حسین نے اسے پھر پکڑ لیا۔ پھنکارتے سانپ کے سامنے میں بین نہیں بجا سکتا، میں اس کا سر کچل کے رکھ دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ عورت جتنی زیادہ حسین ہوگی اتنی ہی بزدل بھی ہوگی۔ تم چاہو تو کابل میں رہ سکتی ہو۔ دلشاد کے جیسے کسی نے تمانچہ مار دیا۔ وہ تڑپ کر بولی، حسین تم میری توہین کر رہے ہو، اپنے الفاظ واپس لو ورنہ۔ دلشاد غصے سے بے قابو ہو گئی۔ ورنہ ملکہ کابل، شہنشاہ کابل سے روٹھ جائے گی۔ امیر حسین نے زور کا قہقہہ لگایا۔ دلشاد کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا تھا۔ شوہر کی چھیڑ چھاڑ نے اس میں حیا کی سرخی بھی شامل کر دی تھی۔ ہرگز نہیں حسین، دلشاد بڑے استقلال سے بولی۔ روٹنے منانے کی باتیں جنگ کے امڑتے بادلوں میں اچھی نہیں لگتی۔ مغلوں کے سائقہ بردار کہیں کابل کو پھونک کر نہ رکھتے۔ امیر حسین اب تک چھیڑخانی پر اترا ہوا تھا، ہنس کر بولا، پھر کون سا جنگی ترانہ سنائے گی ملکہ کابل؟ تم بزدلی کا تانا واپس لیتے ہو یا نہیں؟ دلشاد چیخ اٹھی، میں خون کر ڈالوں گی۔ خون؟ خون کس کا کرو گی، اپنا یا میرا؟ امیر حسین برابر مسکرا رہا تھا، نہ اپنا نہ تمہارا۔ دلشاد بل کھاتے ہوئے بولی، تم مجھے کہو گے تو میں تم سے پہلے آگے بڑھ کر خان اعظم پر حملہ کروں گی اور تاتاری آن پر قربان ہو جاؤں گی۔ تم؟ امیر حسین سنجیدہ ہو گیا، تم واقعی بہادر ہو دلشاد، پھر مجھے مقابلے سے کیوں روک رہی ہو؟ ذرا سوچو تو امیر حسین۔ دلشاد بھی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی، خان اعظم کی کمان میں 30-40 ہزار کا خونخوار لشکر ہوگا، ہمارے 10-12 ہزار سپاہی کیا کریں گے؟ ہمیں اس سے مصالحت سے کام لینا چاہیے۔ مگر دلشاد، امیر حسین سوچنے پر مجبور ہو گیا، مغلوں کا کوئی اصول نہیں ہے، طاقت اصولوں کی پابند نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے حسین، دلشاد نے بات کو دوسرا رخ دیا، لیکن ہم معاہدہ کیوں توڑیں؟ کیا معاہدے میں یہ درج نہیں کہ قبل خان کی اولاد حکومت کرے گی اور قاجولی خان کا خاندان اس کے ماتحت رہے گا؟ تم قاجولی خان کی نسل سے ہو، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم قبل خان کی اولاد سے بغاوت کرو۔ دلشاد کی دلیل نے امیر حسین کو کچھ قائل کر دیا۔ سوچتے ہوئے بولا، لیکن دلشاد یہ تو غور کرو کہ تاتاری علاقوں کو میں تاراج کرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ میرے دادا کا علاقہ ہے، اس پر میرا حق ہے، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ مگر تمہارا حق تو خود تاتاریوں نے بھی تسلیم نہیں کیا، کس نے تمہیں امیر قزغن کا جانشین تسلیم کیا ہے؟ دلشاد نے دوسری دلیل دی، سمرقند پر سب ہی اپنا حق جتا رہے ہیں۔ امیر حسین کو دلشاد کی دلیلوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اس نے بے بسی سے دلشاد کو دیکھا۔ جنگ کی تیاریاں بند کر دی گئیں۔ امیر حسین دلشاد کی چہکار میں کھو گیا۔ 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ دوسرے ہفتے اسے ایک دہشت ناک خبر ملی، مغلوں نے سمرقند میں لوٹ مار مچا دی ہے۔ سمرقند سے آنے والے ایک سوار نے اسے بتایا، لیکن سمرقند کا حاکم تو تیمور ہے، اس نے نہیں روکا مغلوں کو؟ امیر حسین نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اے امیر کابل، سمرقندی سوار نے بتایا، بہادر تیمور نے مغلوں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ مغل سوار تاتاری لڑکیوں کو پکڑ کر شمال میں بھیج رہے تھے۔ تیمور نے مغل چوکیوں کو گھیر لیا، لڑکیوں کو رہا کروا لیا، پھر وہ مغلوں کے لشکر میں بھی گھس گئے اور اس دلیری سے وہاں سے کئی 100 لڑکیاں آزاد کرا لی۔ لیکن اب وہ ہے کہاں؟ کیا کر رہا ہے وہ؟ امیر حسین بفر گیا۔ کیا وہ چوڑیاں پہنے شہر سبز میں پڑا ہے؟ نہیں امیر، سمرقندی سوار تیمور کی توہین برداشت نہ کر سکا۔ سردار تیمور ایسے نہیں ہیں۔ یلغار کے وقت وہ سمرقند میں موجود تھے، انہوں نے مقابلے کی تیاری کی، لیکن تاتاری سردار ان کا ساتھ چھوڑ گئے، کسی نے بھی ساتھ نہ دیا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر روپوش ہو گئے، معلوم نہیں کدھر گئے ہیں، ممکن ہے وہ کابل آ رہے ہوں۔ دلشاد نے خیال ظاہر کیا۔ وہ اس گفتگو کے وقت امیر حسین کے ساتھ تھی۔
हमने उसका ठेका नहीं लिया। अमीर हुसैन चढ़ गया। जब मुसीबत पड़ती है तो वो काबुल आता है। तो क्या हुआ हुसैन, वो अलजाई खातून के शौहर हैं, तुम्हारे बहनोई। दिलशाद ने अमीर हुसैन के गुस्से पर मोहब्बत का छींटा दिया। वो इसी तरह उसका गुस्सा ठंडा किया करती थी। तुम्हें तैमूर का इंतजार करना चाहिए, 1 से 2 भले। मुमकिन है वो कोई बेहतर तरकीब बताए। बेहतर तरकीब? अमीर हुसैन मुंह बनाता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो आएगा तो हम पर बाज बनेगा, मदद मांगेगा। अमीर हुसैन पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। तैमूर तो काबुल न आया, लेकिन 2 ही दिन बाद एक सवार उसका खत लेकर अमीर हुसैन के पास पहुंचा। खत मुख्तसर था, लेकिन तमाम जरूरी बातें तहरीर थीं। लिखा था, अमीर हुसैन, तू काबुल से निकलने की कोशिश हरगिज न करना। तातारी कौम सो गई है, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। खाने आजम लालची है, दौलत की हड्डी उसका इलाज है। मेरी गिरफ्तारी और सर के लिए इनाम का ऐलान हुआ है। मैं जा रहा हूँ, कहाँ ये मुझे खुद भी मालूम नहीं। तैमूर, बुज़दिल। अमीर हुसैन ने झल्लाकर खत दिलशाद की तरफ बढ़ा दिया। खुद डर के भाग गया है, मुझे भी यही हुक्म दे रहा है। मैं उसका गुलाम हूँ कोई, मैं मुकाबला करूंगा, जरूर मुकाबला करूंगा। दिलशाद अपने होंठ काट के रह गई। अमीर हुसैन अपनी जिद का पक्का था। जो बात दिल में बैठ जाए उसे निकालना नामुमकिन था। यही हुआ भी। अमीर हुसैन ने फौरन लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया और 8000 सवारों के साथ शिमाल की तरफ चला गया। 4000 सवार काबुल की हिफाजत के लिए छोड़े। दिलशाद चुपचाप उसके साथ होली। उसने कोई गिला किया न शिकवा, न हरफे शिकायत जबान पर लाई। खाने आजम इस मर्तबा बड़े एहतमाम से आया था। उसका इरादा था कि पूरे तातारी इलाकों को इस तरह रोंद के रख दे कि फिर कभी उन्हें बगावत की जुर्रत न हो। उसका बेटा इलियास ख्वाजा और जत्ता सरदार बैकजक पहले ही समरकंद के नवाह में मौजूद थे। इलियास ख्वाजा ने बज़ाहिर तो तातारी लड़कियों को वापस करके तैमूर के फितने को दबा दिया था, लेकिन वो तैमूर से खाइफ था और अब चाहता था कि उस कांटे को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। उसने तैमूर की शिकायत पहले ही खाने आजम को लिख भेजी थी और उसमें इशारा किया था कि तैमूर के तेवर ठीक नहीं लगते और उसकी गुफ्तगू और अमल से बगावत की बू आती है। मुमकिन था कि खाने आजम इस शिकायत पर ज्यादा तवज्जो न देता, लेकिन जिस वक्त इलियास ख्वाजा का शिकायतनामा खाने आजम तक आया, उस वक्त उन मुगलों की बेवाएं जिनके शौहर तैमूर के हाथों से मारे गए थे, खाने आजम के पास पहुंच गईं। अब खाने आजम को तैमूर की बगावत का पूरा यकीन हो गया। उसने न सिर्फ तैमूर की गिरफ्तारी और कत्ल का हुक्म दिया, बल्कि खुद भी लश्कर लेकर जुनूब में आ गया। अमीर हुसैन जिस वक्त काबुल से निकला तो उसके साथ गठीले जिस्मों के अफगान कबाइल, गौरी कबाइल और खुदपोश के दस्ते थे। ये लोग बड़े जंगजू थे और अमीर हुसैन को बजा तौर पर उन पर नाज था। रास्ते में उसके साथ कुछ और भी शामिल हो गए। ये वो लोग थे जो मुगलों को पसंद नहीं करते थे और अमीर हुसैन के ज़ेरे साया आफियत हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे। अमीर हुसैन बड़ी तेजी से बढ़ा ताकि खाने आजम और इलियास ख्वाजा के लश्करों के दरमियान हायल हो जाए। इलियास ख्वाजा को इसकी खबर मिल गई थी। उसने फौरन बैकजक को 15,000 सवार देकर अमीर हुसैन को रोकने के लिए भेजा। बैकजक अभी अमीर हुसैन तक नहीं पहुंचा था कि उसे समरकंद से 5,000 की और कुमक मिल गई। खाने आजम वहां पहुंच चुका था। उसे अमीर हुसैन की शोरिश की इत्तला मिली तो उसने बैकजक को कुमक के साथ ये पैगाम भी भेजा कि अमीर हुसैन को शिकस्त देकर उसे जिंदा या मुर्दा समरकंद भेजा जाए। अमीर हुसैन बड़ी शान से आगे बढ़ रहा था कि उसे मालूम हुआ कि मुगल लश्कर का रास्ता काटकर काबुल की तरफ गया है। उसके हवास जाते रहे। वो लश्कर लेकर फौरन पलटा। मुगल लश्कर काबुल की हुदूद में दाखिल हो चुका था कि अमीर हुसैन को पकड़े, लेकिन बैकजक ने मोर्चा बंदी करना चाही। अब अमीर हुसैन ने बगैर किसी इंतजार के मुगलों पर हमला कर दिया। अमीर हुसैन का हमला इस कदर तूफानी था कि बैकजक जैसा तजर्बेकार सालार भी घबरा गया, लेकिन मुगल भी वैसे ही जंगजू थे। जाने जाया करने के बाद उन्होंने अमीर हुसैन को घेरना शुरू कर दिया। 8,000 और 20,000 का मुकाबला था। अफगान और गजनी कबाइल इस बेजिगरी से लड़े कि बैकजक हैरान रह गया। कितने ही घंटे की खौफनाक जंग के बाद अमीर हुसैन का लश्कर घेरे में आ गया। दिलशाद आगा बेगम शहर के पहलू ब पहलू फौज के हौसले बढ़ा रही थी। एक मौके पर अमीर हुसैन के घोड़े ने ठोकर खाई। करीब था कि वो गिर पड़ता। दिलशाद फौरन घोड़ा बढ़ाकर अमीर हुसैन के बराबर पहुंची। उसे सहारा देकर अपने घोड़े पर खींच लिया। एक घोड़े पर 2 सवार हुए तो लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया। जान बचाने के भी लाले पड़ गए। सिपाही अमीर हुसैन को घेरे हुए थे। बैकजक ने उन्हें अमीर हुसैन का सर उतारने का हुक्म दिया था। अफगान और गौरी कबाइल ने अमीर हुसैन को मौत के मुंह में देखा तो उसके गिर्द दीवार बनकर खड़े हो गए। फिर अमीर हुसैन को एक खाली घोड़ा मिल गया, लेकिन अब जंग जारी रखना नामुमकिन था। मुगल हर तरफ से यलगार करके अमीर हुसैन को खत्म करना चाहते थे।
غوری اور افغانوں نے اپنی جانیں لڑا دیں اور لڑتے بھڑتے امیر حسین اور دلشاد کو وہاں سے صاف نکال کر لے گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، کابل کا لشکر ادھر ادھر بکھر گیا اور پسپا ہو کر میدان چھوڑ بھاگا۔ مغلوں نے امیر حسین کا سورج غروب ہونے تک انتظار کیا۔ جب رات کے اندھیرے نے راستوں کو نگل لیا تو مغل واپس ہو گئے۔ وہ واپسی کے راستوں سے واقف نہ تھے اور گم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ امیر حسین نے آدھی رات بیت جانے کے بعد جب ایک جگہ قیام کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے جانباز صرف 40 سوار وفادار ہیں جو خون کا دریا پار کر کے اسے بچا لائے تھے۔ امیر حسین بہت افسردہ اور شرمندہ تھا۔ دلشاد کے سامنے اس کی نظریں نہیں اٹھتی تھی۔ دلشاد کوئی بات کر کے شوہر سے شکوہ کر کے اس کا دل اور نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ مغلوں سے ٹکرانا سراسر حماقت تھی۔ تیمور نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ تو ضدی اور خود سر تھا۔ وہ بہادر ضرور تھا لیکن دور اندیشی اسے چھو کر نہیں گزری تھی۔ اس شکست سے کابل کی طاقتور سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ پھر وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ دلشاد آغا اب بھی اس کا ساتھ دیے جا رہی تھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار امیر حسین کو اپنی بیجا ضد کا احساس ہوا۔ اس کا اعلان اس نے دلشاد کے سامنے کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ دلشاد کے مشورے پر عمل کرے گا۔ تیمور اگرچہ امیر حسین کی طرح ضدی نہ تھا لیکن تاتاریوں میں یہ عیب مشترک تھا کہ وہ اکثر اپنی بیجا نفرت کا اظہار کر کے نقصان اٹھاتے۔ تیمور بھی اس عیب کا شکار تھا۔ مغل اپنی طاقت کے زور پر تاتاریوں پر غالب آ رہے تھے۔ انہوں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی اور تاتاری لڑکیوں کو اغوا بھی کر رہے تھے، لیکن تیمور نے وقت کو اندازہ کیے بغیر ان کا مقابلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ شجاعت کے زور پر مغل لشکرگاہ تک گیا اور وہاں سے تاتاری لڑکیوں کو چھڑا لایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاتاری علاقے میں متعین مغل لشکری اس کے خلاف ہو گئے اور شمال سے خان اعظم بھی اسے سزا دینے کے لیے سمرقند پہنچ گیا۔ تیمور کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ وہ ملکی سیاست پر لعنت بھیجے اور اپنے خاندان کے پاس جائے۔ وہ اگر چاہتا تو وہ کچھ دنوں کے لیے کابل جا سکتا تھا لیکن وہ بار بار امیر حسین کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے امیر حسین کو خط بھیجنے کے بعد بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور سرخ سے آگے قزل قم کی جگہ پر اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ اس لقودق صحرا میں جب وہ داخل ہوا تو اس کے پاس صرف 20 وفادار سوار تھے۔ کچھ گھوڑوں پر ضروری سامان لاد لیا تھا۔ تیمور نے اپنے ساتھ جواہرات لے لیے تھے اور وقت بے وقت کے لیے پانی سے بھرے مشکیزیں ساتھ رکھ لیے تھے۔ مغرب میں دور تک پھیلا ہوا یہ آب و گیا صحرا انسانوں اور جانوروں سے یکسر خالی تھا۔ یہاں دن بھر سرخ ریت کے بگولے اڑتے رہتے اور دھند سے آسمان تاریک رہتا تھا۔ پانی کا یہاں نام و نشان نہ تھا۔ یہ صحرا دراصل ان مجرموں کا مسکن تھا جو سزائے موت سے بچنے کے لیے یہاں آ چکتے تھے، یا پھر کہیں کہیں میٹھے پانی کے کنووں کے گرد ان صحرائی ترکمانوں کے ڈیرے تھے جو اپنے ریوڑوں کی رکھوالی کے ساتھ ساتھ اکا دکا قافلوں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس صحرا میں مجرموں اور قزاق ترکمانوں کی حکومت تھی۔ تیمور اس بیابان میں آگے ہی آگے چلتا رہا۔ رات ہوتی تو یہ لوگ اپنے گھوڑوں کو سوکھی گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ یہ گھاس ریت میں آدھے آدھے دھسے ہوئے نرسل کے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے۔ رات بھر اپنے گھوڑوں کی حفاظت بھی کرنا پڑتی۔ تیمور چاہتا تھا کہ کسی طرح اس صحرا کو عبور کر کے خوارزم تک پہنچ جائے جہاں سے تجارتی راستے گزرتے تھے۔ ان راستوں پر بڑے بڑے قافلے تھے جہاں سے سامان خورونوش حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن منزل ابھی دور تھی، بہت دور۔ ایک رات تیمور کے ساتھ جیسے ایک معجزہ ہو گیا۔ تیمور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میٹھے پانی کے ایک کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ گھوڑوں کی حفاظت کے لیے 4 آدمیوں کو باری باری رات بھر پہرا دینا تھا۔ اس رات پہرا دینے والوں میں خود تیمور بھی شامل تھا۔ تیمور اپنی بیوی الجائی خاتون کو لیے مشرقی سمت پہرے پر تھا۔ رات بڑی تاریک تھی اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ خیموں کے سامنے جلنے والے الاؤ بجھ چکے تھے۔ صرف ایک الاؤ سے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ ایسے سناٹے اور تاریکی میں تیمور کو 2 گھوڑوں کے بھاگنے کی آواز سنائی تھی۔ یقیناً یہ بھی ترکمان لٹیرے ہیں۔ تیمور کے دماغ میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ الجائی خاتون اور اس کے گھوڑے قریب ہی موجود تھے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے تیمور نے الجائی کو خیموں کی طرف بھیجا کہ وہ سب کو جگا کر تیار کرائے اور خود کمان سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ ٹاپوں کی آواز سے تیمور نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والوں کی تعداد 40-50 کے قریب ہے۔ اس سے تیمور کو اطمینان ہوا۔ اس کے ساتھ 20 سوار تھے لیکن ان میں ہر سوار 10-10 20-20 پر بھاری تھا۔ آنے والوں کی رفتار کم تھی، جیسے وہ احتیاط سے قدم بڑھا رہے ہوں۔ ادھر الجائی خاتون نے سب کو جگا کر خطرے سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی الاؤ سے اٹھتی ہوئی چنگاریوں کو بھی بجھا دیا تاکہ آنے والوں کو ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہ ہو سکے۔ سب سوار تیمور کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آنے والوں کو بھی شاید ان کی سنگن مل گئی تھی۔ انہوں نے رفتار اور کم کر دی اور کچھ دور آ کر کھڑے ہو گئے۔ تیمور نے کچھ دیر انتظار کے بعد پرروب آواز میں کہا،
کون ہو تم لوگ؟ کس ارادے سے آئے ہو؟ تم کون ہو؟ ادھر سے بھی ایک بھاری آواز آئی۔ الجائی خاتون نے فوراً ہاتھ دبا کر تیمور کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ آواز میرے بھائی امیر حسین سے ملتی جلتی ہے۔